سرمد کے سامنے شادی کا نام لیا ہوتا ہے، یہاں پر سرمد کے تو پاؤں زمین پر لگ ہی نہیں رہے ہوتے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد اس کی شادی زارا سے ہو جائے۔ اس لیے وہ اپنے گھر والوں سے بھی اب بات کر چکا ہوتا ہے، اس لیے اب وہ جلد از جلد زارا سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ جلدی سے زارا کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے اور زارا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جلدی سے باہر ملنے کے لیے آ جاؤ، اور اگر تم نہ آئی تو میں گھر کے اندر گھس آؤں گا اور کہوں گا کہ میں زارا کی دوست سارا سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہاں پر اب زارا کو تو سرمد کی بات سن کر کافی زیادہ غصہ آئے گا، کیونکہ اسے تو رکشی کی بہن پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ سارے کا سارا غصہ ہو سکتا ہے کہ سرمد پر ہی نکال دے۔ دوسری جانب اب یہاں پر جیسے ہی سارا کو پتہ چلے گا کہ سرمد کے گھر والے رشتے کے لیے گھر میں آئے ہیں، تو یہاں پر سارا کافی زیادہ گھبرا جائے گی اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ وہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ وہ تو عادل سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اور زارا جب رکشی کی بہن کا برا حال کرے گی، کیونکہ وہ تو اس کو اس کی ماں کے گھر سے بھاگنے کا طعنہ دے دیتی ہے، تو یہاں پر اب نازیہ اور رکشی دونوں مل کر اپنی ماں کو کافی زیادہ باتیں بتائیں گی زارا کے بارے میں اور کافی زیادہ اس کے کان بھریں گی۔ تو یہاں پر وہ کہیں گی کہ اگر اسی طرح سے زارا کرتی رہی تو وہ ایک دن ہمیں گھر سے بھی نکال دے گی۔ تو یہاں پر فرحت جو کہ سوچے گی اور کہے گی کہ تم لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اس لڑکی کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہی پڑے گا، کیونکہ فرحت یہ جان چکی ہوتی ہے کہ زارا نے جس طرح سے آ کر اپنے باپ کو کنونس کیا ہے، اس کا باپ تو پوری طرح سے اس کی مٹھی میں آ چکا ہے، اسی کی ہر بات مانتا ہے، اور اگر اسی طرح سے اس گھر میں ہوتا رہا تو ہمارے ہاتھ میں تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر فرحت جو ہے وہ پھر سے کوئی نہ کوئی نئی چال چلنے لگ جائے گی، لیکن زارا اس کی ہر چال کو ناکام بنا دے گی۔